جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں US گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل US گجر PK۔ ناظرین، آج شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 145واں یوم پیدائش منایا گیا۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بہت سے سنہری پہلو ہیں۔ آج جو پہلو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ان کے دل میں خوف خدا اور قرآن پاک سے رغبت و محبت۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی بہن کی شادی ہوئی۔ شادی کا کچھ عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی بہن کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی، تو علامہ اقبال کے بہنوئی کی والدہ کے بار بار اصرار اور دباؤ پر کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کرے اور پہلی بیوی یعنی علامہ اقبال کی بہن کو طلاق دے دے، لیکن علامہ کے بہنوئی اس سے انکار کرتے رہے، اور جب والدہ کی طرف سے اصرار زیادہ بڑھا تو علامہ اقبال کے بہنوئی نے اپنی پہلی بیوی یعنی اقبال کی بہن کو طلاق تو نہ دی، البتہ ان کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے اور پھر دوسری شادی کر لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد نہ ہو سکی اور کچھ عرصہ بعد ان کی دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بہنوئی نے تیسری شادی کی اور کچھ عرصہ بعد عجیب اتفاق کہ وہ بیوی بھی چل بسی۔ اس عرصہ میں اقبال کے بہنوئی کی والدہ بھی وفات پا چکی تھیں، اور اب جب کہ ان کی تیسری بیوی بھی فوت ہو گئی تھی تو علامہ اقبال کے بہنوئی نے اپنی برادری کے چند اثر و رسوخ والے بزرگوں کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اپنی پہلی بیوی یعنی اقبال کی بہن کو لینے گئے اور جا کر گزشتہ واقعات پہ معذرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اب میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی اقبال غصے میں آ گئے اور کہا، جب ہماری بہن کو یہاں چھوڑ گئے تھے تو اس وقت کیوں نہ خیال آیا، اور اب جب کہ ہر طرف سے ناکام ہو گئے تو آج یہاں چلے آئے، اور کہا کہ آپ چلے جائیں، ہم اپنی بہن کو نہیں جانے دیں گے۔ برادری کے بزرگوں اور علامہ اقبال کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا ان سے غلطی ہو گئی اور یہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، لیکن اقبال اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے والد نے جب دیکھا کہ اقبال کسی بھی بات میں نہیں آ رہا تو علامہ اقبال کے والد صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، بے شک اللہ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کے والدین کا یہ کہنا کہ قرآن پاک میں تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تم پہ یہ منحصر ہے کہ اپنی بات منواتے ہو یا اللہ کی بات مانتے ہو۔ کہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ کے والد صاحب کی یہ آیت پڑھتے ہی اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور زر و قطار روتے ہوئے کہنے لگے، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو اس کے آگے میرے فیصلے کی کیا اوقات، بہن اپنے گھر جا سکتی ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہی علامہ اقبال جو اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور اپنی بہن کو اپنے بہنوئی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ دوستو، ہم نے یوم اقبال تو منا لیا، چھٹی بھی انجوائے کر لی، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، کس طرح ان کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا اثر تھا۔ دوستو، آج ہمیں بھی ضرورت کہ ہم بھی قرآن پاک اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں۔ ہمارے ہاں بھی عام زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جائے تو وہ سالوں تک چلتی ہے۔ میری تمام بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے، وہی آیت میں پھر پڑھوں گا کہ بے شک اللہ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جن دوستوں کے کسی کے ساتھ بھی حالات نازک ہیں یا کشیدہ ہیں تو وہ ایک بار صدقے دل سے اس آیت کو پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ پاک کا تو یہ فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں پہ منحصر ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی بات منوانی ہے، اپنی انا کی بات منوانی ہے یا اللہ کا فیصلہ ماننا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ بے شک اللہ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں سے درد مندانہ ریکویسٹ ہے، میرے چینل US گجر PK کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، واچ اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔